اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین نعم المولا و نعم النصیر الحمد للہ والصلاة علی اہلہ۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نجف اشرف کے ادارہ المجیب میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس ادارے کا مین مقصد جو ہے دنیا جہان تشیع کی علمی مشکلات کو حل کرنا ہے۔ اس وقت یہ ادارہ الحمدللہ 5 زبانوں میں کام کر رہا ہے۔ 5 زبانوں میں سے ایک زبان ہمارے بر صغیر کی اردو کی علماء کے تحت اشراف علماء کی سرپرستی میں چل رہی ہے۔ اس وقت اردو زبان کے تقریباً 21,000 سوالوں کے جوابات یہ ادارہ دے چکا ہے۔ جن جن موضوعات کے اوپر سوالات ہوئے ہیں ان کے اندر مہم ترین فقہ، عقائد، تفسیر، تاریخ اس قسم کے موضوعات ہیں جو دنیا جہان سے پورے بر صغیر کے رہنے والے جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں، اور اس ادارے کے جو علماء جو سرپرستی کر رہے ہیں اردو زبان حضرات وہ جواب دیتے ہیں اپنی، اور اس طریقے سے جو ہے شیعان اہل بیت یا جسے کہا جاتا ہے یتیمان آل محمد کی پرورش بھی کر رہے ہیں، ان کی فکری تربیت بھی کر رہے ہیں، ان کی فکری اور اعتقادی اور علمی سوالات کی مشکلات کو بھی حل کر رہے ہیں۔ اور سب سے مہم ترین چیز جو اس ادارے کی ہے المجیب کی، وہ یہ ہے کہ یہ کسی ایک خاص فرد کے تحت اشراف نہیں ہیں، بلکہ آپ کا جو بھی مرجع تقلید ہے، آپ آغا سستانی کے مقلد ہیں، آغا حافظ صاحب کے مقلد ہیں، شیخ اسحاق فیاض کے مقلد ہیں، کسی اور مرجع تقلید کے مقلد ہیں، آپ اپنے مرجع تقلید کا نام لکھیں، یہ ادارہ آپ کو جواب دے گا۔ اور اس ادارے سے کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے کس موضوع پہ سوال کرنا ہے، نہ موضوع کی قید ہے، نہ مرجع کی قید ہے، نہ سوال کی قید ہے۔ سوال بھی عمومی، مرجع بھی عمومی آپ کی اپنی پسند کا۔ اور دوسری چیز جو ہے بہت اچھی لگی ہمیں وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنا نام لکھیں، اگر نہیں لکھنا چاہتے تو لکھ دیں، نہ لکھنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے، آپ سوال لکھیں اور جواب حاصل کریں۔ اس وقت یہ ادارہ 5 زبانوں میں کام کر رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو اس وقت اس ادارے کے سوالوں کے جواب ملے ہیں وہ ہے عربی زبان کا۔ عربی زبان میں یہ ادارہ تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ سوالوں کے جواب دے چکا ہے، 9.5 ملین سے زیادہ سوالوں کے جواب یہ دے چکا ہے عربی زبان کے اندر۔ لیکن اردو زبان کے اندر اس ادارے نے ابھی تک جو ہے 21,000 سوالوں کا جواب دیا ہے۔ 4,000 اس کے مشاہدہ کرنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ یہاں پر ابھی جتنا لاکھوں کروڑوں کا بجٹ چل رہا ہے اور یتیمان آل محمد کی مشکلات حل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، شکوہ بنتا ہے، واقعاً صحیح بات یہ دل سے نکل رہی ہے بات، شکوہ بنتا ہے کہ جتنی یہ لوگ محنت کر رہے ہیں اتنی ہماری قوم توجہ نہیں کر رہی، باوجود اس کے کہ آپ کو گھر بیٹھے آپ کی مشکلات حل کر رہا ہے یہ ادارہ۔ یہ ادارہ چاہتا ہے کہ آپ کو علمی طور پہ کوئی مشکل نہ ہو، نہ فکری طور پہ مشکل ہو، نہ اعتقادی طور پہ کوئی، آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھے، فقہی ہو، اعتقادی ہو، تفسیری ہو، تاریخی ہو، کسی اور موضوع سے ہو، آپ کے ذہن میں سوال اٹھے، آپ اپنے موبائل میں سوال بھیجیں، دوسرے مرحلے اس کا جواب حاصل کریں۔ اس سے زیادہ آپ کو آسانی کہاں سے ملے گی؟ گھر بیٹھے آپ فقہ پڑھیں، گھر بیٹھے آپ درس حاصل کریں، گھر بیٹھے آپ تفسیر پڑھیں، گھر بیٹھے تاریخی مشکلات حل کریں، گھر بیٹھے جس قسم کا بھی آپ کے ذہن میں تصور آ سکتا ہے، حوزہ علمیہ نجف کے فاضل طلاب، فاضل علماء، فاضل شخصیات آپ کی علمی مشکلات حل کرنے کے لیے 24 گھنٹے آمادہ ہیں۔ ٹائم بھی معین نہیں ہے کہ آپ فلاں ٹائم پہ سوال کریں، فلاں پہ ٹائم پہ سوال نہیں کریں، نہ ٹائم معین، نہ مرجع معین، نہ موضوع معین، کوئی چیز کی آپ کو قید نہیں بتائی گئی ہے کہ یہ قید سے باہر جائیں گے تو آپ کو جواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ سوال کرنے میں آزاد، وقت پیش کرنے میں آزاد، ہر حوالے سے آپ کو آزادی ہے۔ آپ اس کے بعد ہمیں کہیں کہ یار ہمیں تو یہ موضوع سمجھ میں نہیں آ رہا،
ہمیں تو ان چیزوں کا جواب نہیں مل رہا، تو یہ ہماری نااہلی سمجھیں یا آپ ہماری اپنی کوتاہی سمجھیں، یہ تو ہو سکتا ہے۔ لیکن حوزہ علمیہ نجف نے اس وقت جس طریقے سے حضرت سرور کائنات نے فرمایا تھا میرے مولا کے بارے میں، آنا مدینۃ العلم و علی بابہا، یہ باب علم کے دروازے کھل چکا ہے۔ باب علم کے پاس رہتے ہوئے ان لوگوں نے دروازہ علم کھول دیا ہے۔ 24 گھنٹے دروازہ کھلا ہے، ہر سوال کے لیے دروازہ کھلا ہے اور ہر وقت کھلا ہے۔ آپ اپنا سوال معین کریں، جواب 24 گھنٹے آپ ان بزرگوں سے لیں۔ اس سے میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ ہماری تاریخ تشیع میں، پوری ورلڈ میں اور تمام تاریخ تشیع کے پورے حوض علمیہ لکھنؤ لے لیں، حوض علمیہ نجف لے لیں، حوض علمیہ قم لے لیں، حوض علمیہ اصفہان لے لیں، حوض علمیہ بغداد لے لیں، اتنا فاسٹ اور اتنا عظیم ترین سرمایہ کسی وقت بھی ہماری شیعہ قوم کو میسر نہیں ہوا کہ آپ گھر بیٹھیں، موضوع تعین کریں، سوال تعین کریں، دوسرے لمحے اس کا جواب حاصل کریں۔ یہ تاریخ تشیع میں ایسا کوئی ہمیں موقع نصیب نہیں ہوا ہے۔ اگر اس موقع سے بھی ہم فائدہ نہ اٹھائیں، اس موقع سے اور اس غنیمت سے اور اس فرصت سے اور اس نعمت سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں گے، تو ہم پھر وہی کہہ سکتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ کہ تھوڑی باتیں تلخ ہو جاتی ہیں، کفران نعمت کر رہے ہیں ہم لوگ۔ نعمت خدا نے ہمیں دی ہے، ہم دیہات کے رہنے والے ہیں، ہم شہر کے رہنے والے ہیں، ہمارا پورا ایک گھر ہے، ہمارا پورا محلہ ہے، مولوی ہمارے ساتھ ہے، مولوی ہمارے پاس نہیں ہے، کتاب ہمارے پاس ہے، کتاب ہمارے پاس نہیں ہے، کتاب ہے تو سمجھ میں نہیں ہے۔ آپ کو جو مطلب قرآن کا، حدیث کا، تفسیر کا، فقہ کا، کلام کا سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ ان سے پوچھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ فقط فقہی مسئلہ پوچھیں گے تو آپ کا جواب ملے گا، نہیں۔ آپ ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، وہ مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ وہ سوال کر کے پوچھیں بھئی یہ عبارت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا کہنا چاہتی ہے۔ آپ اپنی کتابوں کی عبارتیں حل کریں، آپ اپنی مشکلات حل کریں۔ لہذا یہ ادارہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی غنیمت ہے کہ 24 گھنٹے علماء حوزہ علمیہ نجف کے طلاب، فاضل طالب علموں، فاضل علماء کی سرپرستی میں چل رہا ہے اور مطمئن کنندہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی معذرت کے ساتھ اہم شے کرنے والے نہیں ہیں، مطمئن کنندہ، اور ایک دو جواب دینے والے نہیں ہیں۔ ایک آدمی جواب دیتا ہے، دوسری ٹیم چیک کرتی ہے، تیسری ٹیم پھر مقابلہ کرتی ہے کہ جواب ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اس سے کیا کہتے ہیں، چھنی ہو کے سوال باہر جاتا ہے۔ عام جواب آپ کو نہیں ملے گا کہ ایسا کہ پتنی جواب مطمئن ہے یا نہیں، جواب بہت معتبر، محکم اور دلیل کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ میرا تو یہ مشورہ ہے بر صغیر کے شیعان اہل بیت سے ایپ کی طرح مراجعہ کریں اور اپنے ہر قسم کے علمی، فکری، تفسیری، حدیثی، کلامی جو سوال ہیں ان سے پوچھیں، ان کو حل کریں اور اپنے فکر کو، اپنے مکتب کو، اپنے مذہب کو محکم اور مستدل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔